اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد لاکھ ثنات اس قادر و کریم ذات کے کہ جس نے پاک وجود کو مجسم کرنے کے لیے پاک وسیلے بنائے۔ محترم سامعین و سامعات، ہم نورانی سلسلے کو ادامہ دیتے ہوئے آج توفیق الہیہ سے امام زمان علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے لیے جو ممکنات پیش خیمہ رہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو عقد امام حسن عسکری علیہ السلام اور جناب نرجس خاتون کے یہ جو وسیلے بنے تھے اس کے متعلق ہوگی۔ جناب نرجس خاتون نے کس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک رسائی حاصل کی اور خدا نے کس طرح امام زمان علیہ السلام کے نور کو ظاہری جسامت دے کر دنیا کے سامنے لانے کا وسیلہ بنایا۔ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے کہ مادر حجت آخر جناب نرجس خاتون خود بیان کرتی ہیں کہ میں ملکہ کیسر روم کی پوتی ہوں، میری شادی میرے ایک رشتے کے بھائی جس کو ہم کزن کہتے ہیں سے طے ہوئی تھی اور پورے اعزاز و احترام کے ساتھ محفل عقد منعقد ہوئی تھی۔ ہزاروں ایان مملکت شریک بزم تھے، لیکن جب پادریوں نے عقد پڑھنے کا ارادہ کیا تو تخت کا پایا الٹ گیا اور تخت ٹوٹ گیا۔ بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے اور اس واقعے کو رشتے کی نحوست پر معمول کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے دوسرے بھائی سے رشتہ طے ہوا اور دوبارہ پہلے جیسا واقعہ درپیش آیا، جس کے بعد لوگ سخت حیران اور پریشان تھے کہ اس کے پس منظر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ہم لوگوں کی عقل سے بالا تر ہے۔ جناب نرجس خاتون خود فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ مسیح جمع ہیں اور ایسا ہی دربار آراستہ ہے جیسا کہ میرے عقد کے موقع پر سجایا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی و مرتضیٰ کا بے حد احترام کیا اور ان دونوں بزرگوں نے جناب عیسیٰ مسیح سے فرمایا کہ ہم آپ سے آپ کے وسیع کی صاحبزادی ملکہ کا رشتہ اپنے فرزند حسن عسکری کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے بے حد خوشی کے ساتھ رشتہ منظور کر لیا اور بی بی فرماتے ہیں کہ میرا عقد اس وقت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اکثر خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بی بی نرجس خاتون نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کا راستہ کیا ہو۔ تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تمہارے یہاں سے ایک فوج جنگ پر جا رہی ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ، ان قریب اس فوج کو شکست ہوگی۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ان قریب اس فوج کو شکست ہوگی اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، تم ان قیدیوں میں شامل ہو جانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آ جانا، اس کے بعد میں تمہاری خریداری کا انتظام کر لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا امام نے فرمایا اور خواب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب مریم نے آپ کو کلمہ شہادتین پڑھا کر دارہ اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ ادھر دوسری طرف امام علی نقی علیہ السلام کے خادم کافور نے بشیر بن سلیمان تک ایک پیغام پہنچایا کہ تمہیں امام علی نقی علیہ السلام نے یاد فرمایا۔ ادھر بشیر مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا کہ اے بشیر، بردہ فروشی یعنی خرید و فروخت کا کام جانتے ہو، یہ ایک تھیلی لے لو جس میں 220 اشرفیاں ہیں، اسے لے کر میرے خط کے ساتھ میسر بغداد تک چلے جانا۔ وہاں بردہ فروشوں کا ایک قافلہ نظر آئے گا، اس قافلہ میں ایک خاتون بشکل کنیز ہوگی جس کی خریداری کی تمام لوگ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کی خریداری پر راضی نہ ہوگی اور نہ ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گی۔ اے بشیر، تم منظر دیکھتے رہنا، جب تمام لوگ قیمت بڑھا کر عاجز ہو جائیں گے اور مالک بھی پریشان ہوگا تو وہ کنیز یہ کہے گی کہ میرا خریدار ان قریب آنے والا ہے، تو تم مالک کو یہ تھیلی دینا
اور اس کنیز کو یہ خط دے دینا جو اسی کی زبان میں لکھا گیا ہے، معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ چنانچہ بشیر بن سلیمان نے ایسا ہی کیا اور حرف بحرف امام علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا، یہاں تک کہ معاملہ طے ہو گیا اور جناب نرجس خاتون کو امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر کر دیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، جس نوجوان نے آپ کو سامرہ تک لانے کا وعدہ کیا تھا، کیا آپ اسے پہچان سکتی ہیں؟ جناب نرجس خاتون نے فرمایا، بے شک۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پیش کیا اور بی بی نے فوراً پہچان لیا، اور امام علی نقی علیہ السلام نے عقد کروایا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعویل نور میں جناب نرجس خاتون کو دے دیا، اور یہ دونوں نور ملے تو تیسرا نور حجت آخر الزمان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ نتیجہ یہ کہ بے شک خداوند متعال کی ذات ایسے وسیلے بناتی ہے کہ جہاں ہماری سوچ و افکار ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام سخن معصوم علیہ السلام کے ایک فرمان ذیشان سے کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم رزق معرفت کو تلاش کرو، تمہارے ظاہری رزق کے ہم خود ضامن ہیں۔ تو اسی سے دعا گو پروردگار عالم ہم کو رزق معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام یا علی علیہ السلام۔